ارے عقل موئی، کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے منحوس شکل لے کر مت آیا کرو۔ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اور کام کرتے ہوئے جیسے جان نکلتی ہے۔ اس کی یہ نزاہت بیگم کی وہ کرخت اور زہریلی آواز تھی جو اب ایمان کا مقدر بن چکی تھی۔ 12 سال کی عمر میں جب سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھا تھا تو ماموں اسے اپنی پناہ میں لے کر آئے تھے۔ تب اسے لگا تھا کہ شاید یتیمی کا زخم بھر جائے گا، کیونکہ ماموں کی شفقت نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس گھر میں بوجھ ہے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماموں کی اچانک وفات کے ساتھ ہی جیسے اس گھر کی فضاؤں نے بھی اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ وہ گھر جو کل تک اس کا اپنا تھا اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ مومانی نزاہت بیگم اور ان کے چاروں بچوں کے لیے اب وہ محض ایک نوکرانی تھی جس کا کام صبح سے رات گئے تک ان کی خدمت کرنا اور بدلے میں طعنے اور مار پیٹ سہنا تھا۔ 17 سال ایمان اب اپنے وجود سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ اس کے معصوم ہاتھوں پر برتن مانجنے اور کپڑے دھونے سے گتے پڑ گئے تھے۔ ماموں کی بیٹیاں جو اس کی ہم عمر تھیں اسے اپنے پرانے اترے ہوئے کپڑے ایسے پھینک کر دیتی جیسے کسی بھکاری کو خیرات دے رہی ہو۔ ایمان اکثر راتوں کو چھپ کر روتی اور اپنے ماموں کو یاد کرتی کہ کاش وہ زندہ ہوتے تو اپنی بھانجی کی یہ تذلیل نہ دیکھتے۔ آج بھی مومانی نے اسے چھوٹی سی غلطی پر بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور رات کا کھانا بند کر دیا تھا۔ بھوک سے اس کی انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچن میں جا کر کچھ مانگ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی یہی ہے، ذلت، رسوائی اور کبھی نہ ختم ہونے والی غلامی۔ وہ اپنے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ جب گھر کے باقی کمروں سے قہقہوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے یتیم ہونے کا احساس مزید گہرا کر رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی نما گھر میں ہوکا عالم تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جیسے کبھی کبھار باہر بھونکنے والے کتوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ اسی خاموشی میں مین گیٹ کھلا اور ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ یہ زین انصاری تھا جو 5 سال بعد لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ گھر والوں کو سرپرائز دینے کی نیت سے اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ سب سو چکے تھے، اس لیے وہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں سامان رکھ کر فریش ہوا۔ سفر کی تھکان کے ساتھ ساتھ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ لانچ میں اندھیرا تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ چلا کر کچن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے کچن کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کچن کے ایک کونے میں فرش پر دبوچ کر بیٹھی ایک لڑکی جو باسی روٹی کا ٹکڑا جلدی جلدی حلق میں اتار رہی تھی، روشنی ہوتے ہی ہڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایسی لہر دوڑی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ زین حیرت سے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر نیل کے واضح نشانات۔ کیا یہ وہی ایمان ہے، پھپھو کی بیٹی؟ لندن کی رنگینیوں میں وہ تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ اس کے گھر میں ایک یتیم کزن بھی رہتی ہے، مگر یہ حالت ایمان کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا چھپانے کی کوشش کی، جیسے کوئی مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ زینہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور حیرت تھی۔ ایمان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ اگر ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے جیسے وہ مار سے بچنا چاہ رہی ہو۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا اور تم یہاں نیچے فرش پر کیوں ہو؟ زین یہ بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس کی نظر ایمان کے بازو پر پڑی جہاں جلنے کا ایک تازہ نشان تھا۔ وہ جیسے اس کے قریب گیا۔ وہ جھجک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا
تاکہ اسے تسلی دے سکیں۔ ایمان کے جواب میں پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ ایک غیر مرد کو اپنا اتنا قریب پا کر اور مومانی کی مار کے خوف سے وہیں لڑکھڑا کر ایک طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ زین گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ لڑکی کا وجود بخار سے تڑپ رہا تھا اور وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ زین کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے وہیں فرش پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی اس وقت گھر میں شور مچا کر سب کو جگانا مناسب تھا، کیونکہ وہ ابھی تک صورتحال کو پوری طرح خود نہیں سمجھ پایا تھا۔ اسے بے ہوش ایمان کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ وہ اسے پھول کی طرح ہلکی محسوس ہوئی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا اور نرمی سے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ اسے ایمان کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری، اگر وہ گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ زین نے اس پر کمبل اڑایا اور خود صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات کلبلا رہے تھے کہ آخر اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو ایمان کی آنکھ کھلی۔ بہت نرم ملائم گدی اور ایئر کنڈیشنر کا ماحول دیکھ کر اسے ایک لمحے کو یہ خواب لگا۔ مگر پھر سامنے دیوار پر لگی زین کی تصویر اور صوفے پر سوتے ہوئے زین کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ رات کا واقعہ اسے یاد آیا اور اس کے اوزان کھٹا ہو گئے۔ اگر مومانی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گی۔ لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگی۔ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے بہت دھیان سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی، مگر قسمت اس بار بھی اس کے خلاف تھی۔ جیسے ہی وہ زین کے کمرے سے باہر نکلی، کوریڈور میں سامنے سیمن، زین کی چھوٹی بہن، چائے کا کپ لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایمان کو زین کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر سمرا کی آنکھیں حیرت اور بدگمانی سے پھیل گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور اسے وہ ہتھیار مل گیا تھا جس کی مدد سے وہ ایمان کو گھر سے نکلوا سکتے تھے۔ ایمان کی آنکھیں ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو اس کی بچی کچی زندگی کو بھی تنکوں کی طرح بکھیر دے گا۔ سمرا نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور تیزی سے مومانی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ ایمان دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہ گئی، اپنی بربادی کا نکارہ بجتے دیکھتی رہی۔ گھر میں عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ زین ناشتہ کر کے اور گھر والوں سے مل کر اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملنے باہر جا چکا تھا۔ یہاں سے مہارت سے اپنے انداز کے ابلتے ہوئے لاگو نہیں، اگر جیسے ہی زین کی گاڑی کا ہارن گیٹ سے باہر سنائی دیا، حویلی کا ماحول ایک دم تبدیل ہو گیا۔ سمرا نے جو آگ لگائی تھی، اب اس کے ابھرنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایمان جو اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، دروازہ دھڑ سا کھلا اور نصرت بیگم کسی قہر کی طرح نازل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے ناچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایمان اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بول دی، نزاہت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لانچ میں لے آئیں۔ تو یہ گل کھلا رہی ہو تم میرے پیچھے، میرے ہی بیٹے پر دورے ڈال رہی ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا کہ تم میرے گھر کی عزت کو تار تار کرے۔ نزاہت بیگم کی آواز اتنی بلند اور کرخت تھی کہ گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ایمان نے تڑپ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں مومانی، جانے خدا کی قسم، میں غلط نہیں ہوں، وہ تو بس میں ڈر گئی تھی۔ اور زین بھائی، ابھی اس نے زین کا نام لیا ہی تھا کہ نزاہت بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ خبردار، جو میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے لیا۔ تم جیسی کمذات لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ امیر لڑکا دیکھا نہیں اور جال بچھانا شروع کر دیا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔
مجھے تمہاری منحوس شکل دوبارہ نظر نہ آئے۔ یہ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ نزاہت بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر ایسا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دہلیز کے باہر جا گری۔ اس کے ساتھ ہی لوہے کا بھاری گیٹ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ ایمان نے بند دروازے کو پیٹا، روئی، گر گرائی، ماموں کا واسطہ دیا، مگر اندر پتھر کے بت موجود تھے جن پر اس کی آہ و بکا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوپہر کی کڑی دھوپ میں وہ ننگے پاؤں سڑک پر چل پڑی۔ آنسوؤں کے دھند کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دنیا اس کے لیے تاریک ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جانا ہے، بس قدم اٹھ رہے تھے۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے سامنے آئی۔ ڈرائیور نے بریک لگانے کی کوشش کی، ٹائروں کی چنگھاڑ سنائی دی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایمان ایک سوکھے پتے کی طرح ہوا میں اچھلی اور پھر سڑک پر گر کر ساکت ہو گئی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں اور فینائل کی بو نے اس کے ہوش میں آنے کا استقبال کیا۔ سر میں شدید درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی اور پورا جسم جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ ایمان نے بمشکل آنکھیں کھولی تو خود کو ایک نرم بستر پر پایا۔ اس کے سرہانے ایک ادھیڑ عمر لیکن باوقار خاتون تھی جن کے چہرے پر پریشانی اور شفقت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ شائستہ جبین تھی، شہر کی ایک نامور سوشل ورکر اور بے پناہ دولت کی مالکن، مگر قدرت نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ہوش آ گیا بیٹا؟ شمیم بیگم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں ایک ایسی
ماضی کا وہ زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ وہ زین انصاری اور اس کے گھر والوں کو بھولی نہیں تھی۔ یہ تبدیلی، یہ ماڈرن لائف سٹائل اور یہ تعلیم صرف اس کی ضروریات نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا ہتھیار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا کمزور کو کچل دیتی ہے، اور وہ اب کمزور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اب اتنی مضبوط بننا چاہتی تھی کہ کوئی دوبارہ اس یتیم اور بے سہارا کہہ کر دھتکار نہ سکے۔ شائستہ بیگم اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ جیسے ہی ایمان اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی، اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اب ماضی کی راکھ سے اٹھ کر ایک چنگاری بن چکی تھی، جو وقت آنے پر شعلہ بھی بن سکتی تھی۔ زندگی بھی دھوپ چھاؤں کا کیسا عجیب کھیل ہے۔ انسان ابھی سکھ کی چھاؤں میں ستانے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ دکھ کی تپتی دھوپ اسے دوبارہ جھلسانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ شائستہ بیگم نے ایمان کو وہ سب کچھ دیا جس کا خواب دیکھنا بھی اس کے لیے محال تھا: ممتا، دولت، عزت اور اعتماد۔ مگر یہ خوشیاں شاید پانی کے بلبلے کی طرح تھیں۔ 2 سال کا یہ حسین خواب اس وقت کرانچی کرچی کرچی ہو گیا جب شائستہ بیگم کو کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا۔ ایمان نے اپنی ماما کی زندگی بچانے کے لیے دولت پانی کی طرح بہا دی۔ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کے چکر لگائے، مگر موت اٹل ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ منحوس رات ایمان کبھی نہیں بھول سکتی تھی، جب شائستہ بیگم نے آخری ہچکی لیتے ہوئے اپنی وصیت اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی: میری بچی، میں تمہیں پھر سے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر تم کمزور نہیں ہو۔ یہ ساری جائیداد، یہ بزنس اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ خود کو بکھرنے مت دینا۔ شائستہ بیگم کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور ایمان کے سر سے دوسری بار ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ جنازے پر پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ نہ آنکھ میں آنسو تھے، نہ لبوں پر شکوہ، بس ایک ویرانی تھی جس نے اس کے دل کو بنجر کر دیا تھا۔ بزنس مینیجر نے تمام قانونی کارروائی مکمل کی اور شائستہ بیگم کی وصیت کے مطابق ایمان، جو اب قانونی طور پر ان کی وارث تھی، ان کے نام سب کچھ منتقل کر دیا۔ پاکستان کی گلیاں اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھیں۔ یہاں کا ہر منظر اسے اپنی ماضی کے ذکر قریبتا محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں شائستہ کے ادھورے خواب اور بزنس کو سنبھالنے کے لیے لندن جائے گی اور وہیں سے بزنس مینجمنٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرے گی۔ لندن کا سفر اس کے لیے ایک فرار بھی تھا اور ایک نئی جنگ کا آغاز بھی۔ وہاں کی مصروف اور تیز رفتار زندگی میں اس نے خود کو اتنا مشغول کر لیا کہ اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ یونیورسٹی اور بزنس کے معاملات نے اسے ایمان حیدر سے ایک سخت گیر بزنس مین بنا دیا تھا۔ یہاں اس کے نئے دوست بنے، جس میں اینڈریو سرفرست تھا، ایک خوش مزاج اور مخلص انگریز دوست جس نے ایمان کی اجنبیت کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر ایمان کے دل کے گرد جو حصار تھا، اسے کوئی نہیں توڑ سکا تھا۔ وہ بظاہر محفلوں کی جان تھی، مگر اندر سے وہ آج بھی ڈری سہمی لڑکی تھی جو سڑک پر رو رہی تھی۔ لندن کی سرد شام تھی اور شہر کی ایک معروف ہوٹل کا ہال برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء کے اعزار میں دیا گیا ایک شاندار عشائیہ اور بزنس مین کمیونٹی کی مشترکہ تقریب تھی، جہاں شہر کے نامور لوگ مدعو تھے۔ ہال میں دھیما دھیما میوزک چل رہا تھا اور ہر طرف قہقہوں کی گونج تھی۔ ایمان آج ایک سیاہ رنگ کے جدید مگر وقار لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی چمک تھی اور وہ اینڈریو اور دیگر دوستوں کے ساتھ کھڑی کسی بزنس ڈیل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس ہال کے دوسرے کونے پر زین انصاری ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ ایک صحرا نور کی طرح بھٹک رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے اسے سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ ممانی کے ظلم اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے ایمان کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پاکستان کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد
جب اسے یہ پتہ چلا کہ ایمان شاید ملک چھوڑ چکی ہے تو وہ مایوس ہو گیا، مگر تلاشِ ترک نہیں کی تھی۔ آج وہ یہاں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں موجود تھا، مگر اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر ہال کے وسط میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کا قد، کاٹ، بالوں کا انداز، سب کچھ اتنا شائستہ تھا کہ زین کا دل زوروں سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ نہیں زین، یہ تمہارا وہم ہے۔ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی لندن کی اس ہائی پروفائل پارٹی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے خود کو سمجھایا، مگر تبھی وہ لڑکی مڑی اور اس کی ہنسی کی آواز زین کے کانوں سے ٹکرائی۔ زین کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ چہرہ گو کہ میک اپ کی تہوں اور اعتماد کے نقاب نے اس قدر بدل دیا تھا کہ آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت نہیں تھی بلکہ ایک کاٹ تھی۔ مگر زین انصاری کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ وہی تھی، اس کی پھوپھو کی بیٹی، وہ ایمان جسے اس نے 5 سال پہلے کھو دیا تھا۔ زین کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، وقت کا پہیہ جیسے تھم سا گیا ہو۔ ارد گرد کا شور اس کے لیے مدھم پڑ گیا۔ بس سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جو اب کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی تھی۔ زین اپنے قدموں پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جسے جیسے قریب جا رہا تھا، اس کا یقین پختہ ہو رہا تھا۔ ایمان، جو اینڈریو کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اچانک اسے اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے زین انصاری کھڑا تھا، وہی زین جس کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایمان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے اندر کا آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا۔ ماضی کے وہ تمام تلخ منظر، مومانی کے تھپڑ، گھر سے نکلنا اور زین کا وہ رات کو اس کے کمرے میں لے جانا، سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مگر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو پتھر جیسا سخت کر دیا اور نظروں میں اجنبیت کا تاثر لے آئی۔ زین نے کپکپاتے لہجے میں اسے پکارا، ایمان، تم یہاں؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ زین کی آواز میں شدت، جذبات سے لرزش تھی، مگر ایمان نے آئی برو اچکا کر اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی دیوانہ ہو۔ ایکسکیوز می۔ ایمان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سپاہ تھا۔ آپ شاید مجھے کسی اور سے ملا رہے ہیں مسٹر۔ میں ایمان انصاری نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی جانتی ہوں۔ اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ زین ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں اپنی ایمان کو نہیں پہچان سکتا۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو۔ وہ جو کچھ ہوا۔ زین نے بے تاب ہو کر آگے بڑھنا چاہا۔ ایمان نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور نفرت سے اسے گھورا۔ اپنی حد میں رہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اینڈریو کا بازو تھاما اور وہاں سے مڑ گئی۔ زین وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ اس کے لیے دوسرا بڑا شوق تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھی، آج اسے پہچاننے سے انکاری تھی۔ ادھر ایمان پارٹی سے نکل کر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ پہنچی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا مصنوعی دل اتر گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اندر انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کیوں آئے ہو تم واپس زین انصاری؟ کیوں؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میرے مجرم ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے وہ سب سہا جس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں پہچانوں؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے تم اور تمہارا وہ خاندان اسی دن مر گیا تھا جس دن مجھے کچرے کی طرح گھر سے باہر پھینکا گیا تھا۔
وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اب ایک عزم بھی تھا، نفرت کا عزم۔ بس بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ دروازہ کھولو ایمان، ورنہ میں توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ صبح کے پرسکون ماحول میں ڈور بیل کی مسلسل اور کرہنہ آواز کے ساتھ زین انصاری کی گونجتی ہوئی دھاڑیں ایمان کے اعصاب میں تلاشم برپا کر دیا تھا۔ وہ ابھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اس غیر متوقع افتاد نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ اوڑھا اور غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے زین کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں رات بھر جاگنے کے آثار اور عجیب سی وحشت تھی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں نے کل رات کہہ دیا تھا نا کہ میں تمہیں نہیں جانتی۔ ایمان نے اس کو دھکیل کر باہر نکلنا چاہا، مگر زین نے آہنی مضبوطی سے دروازے کے فریم پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ جھوٹ بولنا بند کرو ایمان، میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے پہچاننے سے انکار کیا۔ تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو کہ اپنے خون کو، اپنے کزن کو پہچاننے سے مکر جاؤ؟ میں پچھلے 5 سالوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری حالت دیکھو، میرا پچھتاوا دیکھو۔ زین کی آواز میں دکھ اور شکوہ تھا، مگر یہ سنتے ہی ایمان کا ضبط کسی شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا طوفان امڈ آیا جس نے زین کو بھی ایک پل کے لیے لرزا دیا۔ ہاں، جان بوجھ کر نہیں پہچانا میں نے تمہیں۔ کیوں پہچانوں؟ کس رشتے سے؟ تم وہی ہو نا جس کی وجہ سے مجھے بدکردار کہا گیا، مجھے بدکردار کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اگر اس منحوس رات تم مجھے اپنے کمرے میں نہ لے کر جاتے تو شاید میری زندگی اتنی برباد نہ ہوتی۔ تم میرے مجرم ہو زین انصاری۔ تمہارا یہ پچھتاوا، یہ معافیاں میرے ان زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی جو تمہاری ماں نے میرے روح پر لگائے ہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ ایمان چیخ رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زین نے صفائی دینے کے لیے منہ کھولا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، مگر ایمان نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ کچھ بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ اس نے زین کو بازو سے پکڑ کر پوری قوت سے باہر دھکیلا اور دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ زین بند دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ راکھ کے نیچے دبی چنگاری اب شعلہ بن چکی ہے، جسے بجھانا اب اس کے بس کی بات نہیں۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا خوشگوار موسم بھی ایمان کے اندر کی گھٹن کم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ کل والے واقعے کے بعد شدید ذہنی دباؤ میں تھی اور آج جیسے ہی وہ کیمپس میں داخل ہوئی، اسے اپنی پشت پر وہی چبھتی ہوئی نگاہیں محسوس ہوئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر زین موجود تھا، جو اپنی ضد پر قائم اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایمان نے اسے نظر انداز کر کے اپنے قدم تیز کر دیے اور لائبریری کی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی، مگر زین نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ راستہ چھوڑیں میرا، آپ یونیورسٹی کے اندر تماشا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ایمان نے دانت پیس کر دبی ہوئی آواز میں کہا تاکہ پاس گزرتے اسٹوڈنٹس متوجہ نہ ہوں، مگر زین کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ جب تک تم میری بات نہیں سنو گی میں راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا حق ہے تم پر، میں کزن ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں۔ زین نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تھی تو ایمان نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔
اسی اثنا میں اینڈریو، جو دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ ایمان کے چہرے پر خوف اور پریشانی دیکھ کر اینڈریو کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زین کو سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے دھکیلا۔ اوئے، کون ہو تم؟ اور اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ دور رہو اس سے۔ اینڈریو کی آواز خاصی بلند تھی، جس نے وہاں موجود طلباء کو متوجہ کر لیا تھا۔ زین، جو پہلے ہی ایمان کی بے رخی پر لگ رہا تھا، ایک غیر ملکی لڑکے کی مداخلت پر بھڑک اٹھا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم بیچ میں مت پڑو انگریز کے بچے۔ زین نے اسے تنبیہ کیا، مگر اینڈریو ایمان کے لیے حفاظتی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ بات تو ٹرک سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ زین نے اینڈریو کا گریباں پکڑ لیا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کیمپس کی سیکورٹی فوراً حرکت میں آ گئی اور پولیس کو طلب کر لیا گیا۔ سائرن کی آوازوں نے ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بدنامی کے خوف سے کانپنے لگی۔ جس رسوائی سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی، آج زین نے سرے بازار اسے اسی تماشے کا حصہ بنا دیا تھا۔ تھانے کا ماحول انتہائی جس زدہ اور پریشان کن تھا۔ ایمان ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اینڈریو باہر بینچ پر بیٹھا اپنا زخمی ہونٹ سہلا رہا تھا، جبکہ زین کو پولیس نے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہونے کے باوجود زین کے چہرے پر پچھتاوے کے بجائے ایک عجیب سی ضد تھی۔ ایمان جانتی تھی کہ اگر یہ بات میڈیا یا یونیورسٹی انتظامیہ تک باضابطہ FIR کی صورت میں پہنچی تو اس کا تعلیمی کیریئر اور بزنس دونوں متاثر ہوں گے۔ اس نے بامشکل اپنے آنسو روکے اور اینڈریو کے پاس پلیز اینڈریو، میرے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ میں نہیں چاہتی کہ بات آگے بڑھے، کوئی کیس فائل مت کرو۔ اینڈریو، جو غصے میں تھا، ایمان کی منت سماجت اور اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی کہ وہ زین کے خلاف شکایت درج نہیں کرائے گا، مگر اصل مسئلہ زین تھا، جو اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ایمان ضبط کا کڑوا خون بھر کر حوالات کی طرف بڑھی۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے زین نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ ایمان، تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی، حالات ہمیں اتنا ہی قریب لائیں گے۔ ایمان نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم چاہتے کیا ہو زین؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ اینڈریو شکایت واپس لینے پر تیار ہے۔ تم بھی اس تماشے کو ختم کرو اور معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کرو۔ زین نے سلاخوں پر ہاتھ جماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ختم کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا، اکیلے میں اور سکون سے۔ میری پوری بات سننی ہوگی۔ اگر تم راضی ہو تو میں ابھی اس انگریز سے صلح کر لیتا ہوں، ورنہ مجھے جیل میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر یاد رکھنا تمہارا نام میرے ساتھ اچھلے گا۔ ایمان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو کھینچتے اور بے بسی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ملوں گی، مگر اس کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے، وعدہ کرو۔ زین نے گہری سانس لی۔ اور بات کی بات ہے، ابھی مجھے یہاں سے نکالو۔ ایمان نے پولیس آفیسر سے بات کی اور یوں ایک طویل اور ذلت آمیز دن کا اختتام اس جبر بھرے معاہدے پر ہوا کہ وہ اپنے مجرم کی صفائی سننے پر مجبور تھی۔ لندن کے ایک مہنگے اور پرسکون ریسٹورانٹ کے کونے والی میز پر فضا انتہائی بوجھل اور جس زدہ تھی۔ موم بتیوں کی لرزتی ہوئی روشنی زین اور ایمان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی جو ایمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایمان،
میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو اور تمہاری نفرت بیجا ہے۔ میں اس رات کی صفائی نہیں دوں گا کیونکہ جو بھی ہو اور غلط تھا۔ مجھے تمہیں اپنے کمرے میں نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی اور تمہاری حدود بھول گیا تھا اور اس بھول کی سزا تم نے بھگتی۔ زین نے نظر اٹھا کر ایمان کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا جہاں تاثرات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ زین نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بات جاری رکھی، مگر خدا گواہ ہے ایمان، جیسے ہی تم گھر سے نکلی تمہیں میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے ان 5 سالوں میں خود کو بہت کوسا ہے۔ میں نے مومانی سمرا سب سے لڑائی کی، پورا پاکستان چھان مارا صرف ایک بار معافی مانگنے کے لیے، اور آج جب تم مل گئی ہو تو میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے جذباتی ہو کر میز پر رکھا ایمان کا ہاتھ تھاما نہ چاہا، مگر ایمان نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ آپ کی معافی اور پچھتاوا میرے ان سالوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ زین صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ زین نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ میں تمہیں چاہتا ہوں ایمان، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے سر پر وہ چھت واپس لانا چاہتا ہوں جو میری وجہ سے چھینی تھی۔ یہ سنتے ہی ایمان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ ناممکن! زمین اور آسمان مل سکتے ہیں مگر ایمان اور زمین انصاری نہیں۔ جو عزت کی چھت آپ دینا چاہتے ہیں وہ مجھے اب نہیں چاہیے۔ میرے پاس اپنی چھت ہے اور میں اس میں بہت خوش ہوں۔ بہتر ہوگا آپ اپنے راستے پر واپس لوٹ جائیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ زین مٹھیاں بھینچتے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شکست نہیں بلکہ ایک ضدی عزم تھا۔ تم میری ہی ہو ایمان، اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی شام ایمان کے اپارٹمنٹ میں زندگی اپنے پورے جوش کے ساتھ رواں تھی۔ ہال میں مدھم موسیقی چل رہی تھی اور ایمان اپنے یونیورسٹیوں کے دوستوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میز پر کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ مشروبات کی بوتلیں بھی رکھی تھیں جو وہاں کے کلچر کا حصہ تھی۔ اچانک اپارٹمنٹ کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور زین کسی بپھیڑے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایمان جو جینس اور ٹاپ میں ملبوس تھی اور اینڈریو کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر زین کے اندر کا روایتی مرد جاگ اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں آیا اور موسیقی بند کر دی۔ کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایمان! زین کی آواز غصے سے گرجی۔ تم اپنی اقتدار، اپنی حدود سب بھول گئی ہو۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب و کباب کی محفلیں نہیں سجاتی۔ ایمان، جو اس کی اچانک آمد پر ہکا بکا رہ گئی تھی، اب غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں گھس کر مجھے لیکچر دینے والے؟ یہ میری زندگی ہے، نکلو یہاں سے۔ ایمان نے انگلی کے اشارے سے دروازہ دکھایا مگر زین نے غصے میں آ کر میز پر پڑی وسکی کی بوتل اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے اور دوستوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ خبردار، جو کسی نے اب اس گھر میں قدم رکھا۔ زین نے وہیں لگی بڑی LCD اسکرین کو بھی ایک زوردار مکے سے توڑ دیا۔ اس کی وحشت دیکھ کر سب سہم گئے۔ اینڈریو نے آگے بڑھ کر زین کو روکنا چاہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں پولیس کو بلا رہا ہوں، مگر زین نے اسے دھکا دے کر صوفے پر گرایا۔ ایمان خوفزدہ ہو کر بیچ میں آ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ زین اینڈریو کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جاؤ یہاں سے اینڈریو، پلیز سب چلے جاؤ، میں اسے ہینڈل کر لوں گی۔ ایمان نے ہاتھ جوڑ کر دوستوں کو جانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نجی زندگی کا مزید تماشا بنے۔ دوست ڈرتے ڈرتے وہاں سے کھسک گئے اور اب اپارٹمنٹ میں صرف بکھرا ہوا سامان، خوفزدہ ایمان اور جنونی زین رہ گئے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زین کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا
اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ ایمان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی زین کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ پچھتانے والا زین نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی شخص تھا جسے اپنی ملکیت پر کسی اور کا سایہ بھی گوارا نہیں تھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اب سچ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ تم نے میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ زین نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سی بے خوفی اور جنون تھا۔ کرو فون، بلاؤ پولیس کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں تمہیں ان لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اب میں تمہیں سدھار کر ہی دم لوں گا۔ زین کے لہجے میں جو حتمی فیصلہ تھا، اس نے ایمان کے رہے سہے ہوش اڑا دیے۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ اب دلیل یا منت سے ماننے والا نہیں۔ ایمان کو اپنی عزت اور جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے بیڈ روم میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر زین کی بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی جو لانچ میں ٹہل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گیا نہیں ہے، وہ وہیں ہے، ایک شکاری کی طرح جو اپنے شکار کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ایمان نے گھٹنوں میں سر دے لیے۔ اسے اپنی ماڈرن زندگی، یہ اپارٹمنٹ، سب کچھ ایک کمزور قلعہ لگ رہا تھا جو زین کے جنون کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ وقت کا دریا اپنی موج میں بہتا رہا اور لندن کی یکبستہ ہوائیں ایمان کے دل کی برف کو پگھلانے میں ناکام رہیں۔ زین اس رات کے ہنگامے کے بعد واپس پاکستان چلا گیا تھا، مگر اس کی واپسی اس کی ہار نہیں تھی، بلکہ ایک نئی اور خطرناک بساط بچھانے کی تیاری تھی۔ ایمان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید زین اس کی بے رخی سے تنگ آ کر اپنے جنون سے باز آ گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شکاری جب خاموش ہوتا ہے تو وہ وار کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب لندن میں ہی سیٹل ہونے کا سوچ رہی تھی کہ ایک رات اس کے فون کی گھنٹی نے اس کی دنیا ہلا دی۔ دوسری طرف اس کی کمپنی کا مینیجر تھا جس کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف نمایاں تھا۔ میڈم، غضب ہو گیا، کمپنی دیوالیہ ہونے جا رہی ہے، ٹیکس فراڈ کا بہت بڑا الزام لگا ہے اور حکومت ہمارے تمام اثاثے منجمد کر رہی ہے۔ اگر آپ فوراً پاکستان نہ آئے اور دستخط نہ کیے تو شائستہ بیگم کی زندگی بھر کی کمائی نیلام ہو جائے گی۔ شائستہ بیگم کا نام سنتے ہی ایمانوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بزنس محض دولت نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں جیسی محسنہ کی امانت تھی۔ وہ کیسے اسے برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اگلی ہی فلائٹ بک کروائی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس جال میں پھنسنے جا رہی ہے، اس کے تانے بانے 7 سمندر پار بنے جا چکے تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی جس زدہ ہوا نے اس کا استقبال کیا، وہ پریشانی کے عالم میں ٹرمینل سے باہر نکلی جہاں اسے میسیجز کو بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھنا تھا، مگر وہاں ایک سیاہ رنگ کی پراڈو اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ سمجھ پاتی، پچھلا دروازہ کھلا اور 2 مضبوط جسامت والے گارڈز نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ ایمان کی چیخ گاڑی کے شیشوں میں دب کر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے مڑ کر دیکھا تو ایمان کی رگوں میں خون جم گیا۔ وہ زین انصاری کا خاص ملازم تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی۔ گاڑی پوری رفتار سے ڈیفنس کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور ایمان کو اپنی بے بسی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اس سے فوراً زین کی وہ دھمکی یاد آئی کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ گاڑی ایک نامعلوم اور سنسان علاقے میں واقع ایک فلیٹ کے باہر رکی۔ ایمان کو کھینچتے ہوئے اوپر لے جایا گیا۔
سامنے لانچ کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ زین انصاری صوفے پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک مولوی اور 2 گواہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ خوش آمدید ایمان اپنے اصلی گھر میں۔ زین نے اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب کیا ہے زین؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جانے دو مجھے، ایمان نے دھاڑ کر کہا، مگر زین نے اٹھ کر آہنی گرفت میں اس کا بازو جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا، یہ نکاح نامہ ہے ایمان، اور تم خاموشی سے دستخط کرو گی، کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو وہ دیوالیہ پن جو ابھی صرف ایک افواہ ہے، حقیقت بن جائے گا تمہاری۔ ماں کی نشانی، وہ بزنس، وہ جائیداد، سب خاک میں ملا دوں گا میں۔ میرے ایک اشارے پر تمہارا مینیجر سب کچھ سرکاری تحویل میں دے دے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، شائستہ بیگم کی عزت بچانی ہے یا اپنی انا؟ زین نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا۔ ایمان کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ شائستہ بیگم کی روح کو تکلیف پہنچانے کا تصور بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے بے بسی سے زین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ صرف جیتنے کا جنون تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ قبول ہے کہ الفاظ اس کے حلق سے کانٹوں کی طرح نکلے۔ نکاح ہوتے ہی زین نے اطمینان کا سانس لیا۔ مولوی اور گواہ رخصت ہو گئے اور فلیٹ میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ ایمان گھٹنوں کے بل قالین پر گر گئی، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ زین اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ رو مت ایمان، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے۔ تم سیدھے طریقے سے نہیں مان رہی تھی تو مجھے یہ تیرا راستہ اپنانا پڑا۔ ایمان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، تم نے میری مجبوری کا سودا کیا ہے۔ یہ نکاح نہیں، جبر ہے۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ زین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ایمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تسلیم کرنا پڑے گا ایمان، کیونکہ اب تم قانونی اور شرعی طور پر میری ہو اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ اس ہاتھ زین نے اس کی مرضی کے خلاف اپنی حاکمیت کی مہر ثبت کر دی۔ ایمان کی مزاحمت اور آنسو اس کی انا کی تسکین کے آگے بے معنی ٹھہرے۔ وہ رات ایمان کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی، جہاں اس نے اپنی روح کو مرتے ہوئے محسوس کیا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئی تو ایمان بستر پر بے چین پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، زندگی کی رمق جیسے اس میں ختم ہو چکی تھی۔ زین واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں گھر جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ ایمان خاموشی سے اٹھی۔ اس نے زین سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک روبوٹ کی طرح تیار ہو گئی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے اپنا فون آن کیا۔ اس پر مینیجر کا میسج تھا، معاف کر دیں میڈم، جان صاحب نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر وہ جھوٹی کال کروائی تھی۔ کمپنی بالکل ٹھیک ہے۔ ایمان نے میسج پڑھ کر موبائل بند کر دیا۔ اس کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ آئی۔ تو یہ قیمت تھی اس کی آزادی کی، ایک جھوٹ۔ زین اسے لے کر اسی حویلی میں پہنچا جہاں اسے 5 سال پہلے دھتکارا گیا تھا۔ لانچ میں مومانی نزاہت، بیگم سمرا اور دیگر گھر والے موجود تھے۔ ایمان کو زین کے ساتھ دیکھ کر ان کے چہروں پر رنگ آ گیا، مگر یہ رنگ شرمندگی کا نہیں بلکہ لالچ کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ایمان ارب پتی ہے۔ نزاہت بیگم نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھ کر ایمان کو گلے لگانا چاہا، میری بچی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شیطان بہکا گیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ ایمان بت بنی کھڑی رہی۔ اس نے مومانی کو نہ گلے لگایا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہر تھی جس نے نزاہت بیگم کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ زین نے آگے بڑھ کر کہا، ماں، ایمان میری بیوی ہے اور اب اس گھر کی مالکن بھی، اسے عزت دینی ہوگی۔ پھر اس نے ایمان کی طرف دیکھا، چلو میں تمہیں تمہارے الگ گھر لے چلتا ہوں، میں جانتا ہوں تم یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ایمان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، وہ زین کے ساتھ چل پڑی۔ زین اسے ایک نئے اور خوبصورت بنگلے میں لے آیا جو اس نے خاص ایمان کے لیے خریدا تھا۔
وہاں پہنچ کر زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ دیکھو ایمان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم مجھے دل سے قبول کر لو، میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ ایمان نے اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں ویران تھیں۔ محبت جس جذبے کی بنیاد دھوکے، جبر اور زبردستی پر ہو، اسے محبت نہیں ہوس کہتے ہیں۔ زین صاحب، آپ نے میرا جسم قید کر لیا، مگر میری روح کو آپ کبھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ زین لانچ میں اکیلا کھڑا رہ گیا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جیت کر بھی وہ شاید ہار چکا ہے۔ ایمان کی وہ خاموشی اور پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگیں۔ یہ اس کی جیت کا جشن نہیں بلکہ اس کی محبت کا ماتم تھا۔ نئے گھر کی وسیع دیواروں میں ایک ایسی محیب خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے جو کسی بھی شور سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ یہ گھر نہیں، ایک ایسا اعلیٰ ترین قید خانہ تھا جہاں مکینوں کے دل ویران تھے۔ شادی کے ابتدائی ایام میں تو زین کا جنون سر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ ایمان کی ہر تلخ بات اور نفرت بھری نگاہوں کو اپنی مسکراہٹ کے حصار میں قید کرتا رہا، مگر ایمان کی انا کا بت کسی سنگلاخ چٹان کی طرح قائم رہا۔ وہ اسے روز ایک ہی جملہ دہراتی، یہ زبردستی کا رشتہ ہے زین، آپ میرا جسم قید کر سکتے ہیں، میری روح نہیں۔ زین سنتا اور چپ چاپ نکل جاتا، مگر پھر اچانک زین کے رویے میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ وہ طوفان جو ایمان کی زندگی تاؤ بالا کرنے آیا تھا، یکدم تھم گیا۔ زین کی وہ دیوانگی، وہ منتیں اور وہ پیار بھری نگاہیں سب غائب ہو گئی۔ اب وہ وقت پر گھر آتا، مگر ایمان کے کمرے کا رخ کرنے کی بجائے سیدھا اپنی اسٹڈی میں بند ہو جاتا۔ کھانے کی میز پر اس کا رویہ اتنی رسمی ہوتا جیسے وہ اپنی بیوی سے نہیں کسی اجنبی سے مخاطب ہو۔ ایمان نے شروع میں سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے اس عذاب سے جان چھوٹی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فتح اسے شکست لگنے لگی۔ عورت کی فطرت عجیب ہے، وہ مرد کی توجہ سے اکتا تو سکتی ہے، مگر اس کی لاتعلقی اسے مار دیتی ہے۔ گھر میں پھیلی وحشت ناک خاموشی اب ایمان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وہ چھپ کر زین کو دیکھتی جو اخبار میں گم رہتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ طلب نہیں تھی جو پہلے ایمان کو خوفزدہ کرتی تھی، مگر اب اس طلب کی غیر موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کا دل وسوسوں کا شکار ہونے لگا کہ زین کا جنون صرف اسے پانے تک کا تھا، کیا اب وہ پرانے کھلونے کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال چکا ہے؟ ایمان کی انا کا شیشہ اب کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگا تھا۔ زین کی بے اعتنائی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ زندگی اسی جس میں گزر رہی تھی کہ قدرت نے ایمان کی زندگی بساط پلٹ دی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ عجیب سی تھکن اور بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سر چکرانا معمول بن گیا تھا۔ شک کی بنیاد پر جب اس نے ٹیسٹ کیا تو نتیجہ دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ امید سے تھی۔ زین انصاری کی نشانی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ پہلا رد عمل شاید انکار کا تھا۔ نہیں، میں اس زنجیر کو پاؤں میں نہیں ڈال سکتی، میں اس کو جنم نہیں دوں گی۔ انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر اس نے کلینک جانے کا فیصلہ کیا تاکہ زین سے آخری تعلق بھی ختم ہو جائے، مگر جیسے ہی وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلنے لگی، اس کے قدم منو وزنی ہو گئے۔ ہاتھ غیر ارادی طور پر پیٹ پر گیا جہاں ایک ننھی جان سانس لے رہی تھی۔ ممتا، وہ جذبہ جو بڑی سے بڑی نفرت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ وہیں کلین پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ صرف زین کا خون نہیں تھا، یہ میرا بھی تو حصہ ہے۔ میں قاتل کیسے بن سکتی ہوں؟ نفرت ہار گئی تھی اور ممتا جیت گئی تھی۔ اب اگلا مرحلہ زین کو بتانے کا تھا۔ دل میں ایک موہوم امید جاگی کہ شاید یہ خبر جمی برف پگھلا دے، شاید زین پھر سے وہی پرانا زین بن جائے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ زین کی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ زین فائل میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھایا تو آنکھوں میں وہی اجنبیت تھی۔ جی ایمان، کچھ چاہیے؟ لہجہ اتنا اس بات کہ ایمان کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ مروڑتے ہوئے کہا، زین، میں امید سے ہوں۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ایمان کی نظریں زین کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ منتظر تھے کہ زین خوشی سے گلے لگا لے گا یا کم از کم مسکرائے گا، مگر زین نے ایک گہری سانس لی اور اطمینان سے سر ہلا دیا۔ مبارک ہو، اچھی خبر ہے، اپنا خیال رکھنا، میں ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ کروا دوں گا۔ اور کچھ ایمان کو لگا
کسی نے اسے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا ہے۔ باپ بننے کی خبر پر اتنا رسمی رویہ اور چیخ پڑی، آپ خوش نہیں ہیں؟ زین نے فائل دوبارہ اٹھا لی اور بغیر دیکھے کہا، خوش کیوں نہیں ہوں گا، میرا خون ہے، لیکن تم تو اس رشتے سے خوش نہیں تھی نا، تو پھر میں اپنی خوشی کا اظہار کر کے تم پر بوجھ کیوں ڈالوں؟ یہ تمہاری زندگی ہے، جیسے چاہو پرسکون رہو۔ زین کا ہر لفظ پگھلے شیشے کی طرح ایمان کے کانوں میں اترا۔ اسے اپنے اوقات کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جس غم میں تھی کہ زین اس کے بغیر مر جائے گا، وہ غم ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے آنسو چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ کمرے میں آ کر وہ منہ چھپا کر روتی رہی۔ آج اسے شدت سے زین کی اس زبردستی کی یاد آئی جب وہ اس کے لیے دنیا میں لڑ گیا تھا۔ آج وہ توجہ کی بھیک مانگ رہی تھی اور خیرات میں صرف سرد مہری مل رہی تھی۔ اگلے چند ہفتے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ زین فرض نبھا رہا تھا، دعا اور خوراک کا خیال رکھتا، مگر ایک روبوٹ کی طرح یہ مذہب زین ایمان کو اندر سے مار رہا تھا۔ ایک شام باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایمان لانچ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زین سیڑھیاں اتر کر آیا، کافی کا مگ ہاتھ میں تھا۔ اسے نظر انداز کر کے صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ایمان پلٹی۔ بس بہت ہو گیا زین، اس کی آواز میں ایسا درد تھا جس نے زین کے قدم روک دیے۔ کیا ہوا؟ زین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ پوچھ رہے ہیں؟ ایمان روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا ناٹک ہے، یہ لا تعلقی، یہ اجنبیت، مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ میں تو تمہیں سپیس دے رہا ہوں۔ ایمان تم ہی کہتی تھی میرا جنون تمہارا دم گھونٹتا ہے۔ زین نے سکون سے جواب دیا، جس نے ایمان کے ضبط کو آگ لگا دی۔ نہیں چاہیے ایسے سپیس مجھے، وہ پرانا زین چاہیے جو مجھ سے لڑتا تھا، مجھ پر حق جتاتا تھا۔ مجھے آپ کی شرافت زہر لگ رہی ہے، بولے نا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ نڈھال ہو کر اس کے سینے پر مکے برسانے لگی اور پھر وہیں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی انا کا بت ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں صرف ایمان کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زین نے مگ رکھا۔ اس کے چہرے سے سنجیدگی کا نقاب اترا اور وہی پرانی شدت محبت ادود آئی۔ اس نے تڑپ کر ایمان کو حصار میں لے لیا۔ میری جان۔ زین کی آواز بھاری تھی۔ اس نے ایمان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور بھیگی آنکھوں کو چوم لیا۔ میرا عشق ہار نہیں سکتا تھا ایمان، بس مجھے تمہیں جیتنے کے لیے اپنی انا کو ہرانا پڑا، مجھے خود کو مارنا پڑا تاکہ تم زندہ ہو سکو۔ ایمان نے حیرت سے دیکھا تو یہ سب ڈرامہ تھا۔ زین کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ اپڑی۔ میں تم سے ناراض ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ تم نے خوشخبری سنائی تو میرا دل سینے سے نکلنا چاہا، ناچنے کو دل چاہا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں پگھل گیا تو تمہاری انا پھر سے کھڑی ہو جائے گی۔ تمہیں احساس دلانا ضروری تھا کہ زین کے بغیر ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کو شدید ندامت اور زین کی دانشمندی پر پیار آیا۔ اس نے سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں بہت بری ہوں زین، مجھے معاف کر دینا۔ زین نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ ماضی کی باتیں نہیں ایمان، آج ہم نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھو موسم بھی ہمارے ملن کا جشن منا رہا ہے۔ اسے سینے سے لگایا تو ایمان نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ برسوں کی مسافت کے بعد اپنی پناہ گاہ میں پہنچ گئی۔ بار بار اس سے تھی، مگر اندر محبت کی ایسی گرم جوشی تھی جس نے تمام فیصلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نفرت اور غلط فہمیوں کی راہ سے شعلہ بھڑک اٹھا تھا جس کی روشنی میں اب ان کا مستقبل جگمگا رہا تھا۔ سر پہ جب عشق اپنا حق مانگتا ہے تو انا کے بلند و بالا برج لمحوں میں زمین بوس ہو جاتے ہیں۔